رحیم السلام علیکم۔ 5 کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ 5 کلاس آج ہم اسلامیات کا چوتھا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر ہمارے پاس 19 ہے۔ پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں، میننگ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ بچوں، سبق ہمارے پاس ہے جمعہ و عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جمعے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جمعہ ہفتے کے دنوں میں اہم ترین دن ہے۔ اس دن کو مسلمانوں میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ تو یہاں پہلے ہم تھوڑا سا اجتماعی عبادت کی اہمیت کو پڑھیں گے، پھر آگے ہم جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعی یعنی مل جل کر عبادت کرنے، اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو۔ باہمی یعنی آپس کے تعلق خوشگوار ہوں، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نظم و ضبط یعنی انسان اپنی زندگی ایک اصول کے مطابق گزارتا ہے، یعنی اسلام کی تمام عبادات انسان کی زندگی کو بااصول بناتی ہیں۔ نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے، یعنی اجتماعی عبادت سے مسلمانوں میں اخوت، ہمدردی اور اتفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ تو اس کی بہترین مثال نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کا تعارف و اہمیت۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی، یعنی کوئی مسئلہ یا کوئی وجہ، شرعی یعنی اسلامی قانون، عذر یعنی کوئی بہانہ، کوئی معذرت، یعنی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے نماز جمعہ کی ادائیگی نہ کر سکتے، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی سفر میں ہوتا ہے اور راستے میں کوئی مسجد نہیں آ رہی، تو اس صورت میں نماز جمعہ کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے۔ خطبہ یعنی تقریر کرتا ہے امام، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نیکی، بھلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے۔ یعنی نماز جمعہ میں پہلے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے۔ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی فائدے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی، نیکی اور بھلائی کے اور آپس میں اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ ترجمہ: مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ترک یعنی چھوڑ دو، یعنی جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، اذان یعنی نماز کے بلانے کے لیے مخصوص کلمات پکارے جائیں، تو دنیا کے تمام کام، تجارت، خرید و فروخت وغیرہ کو چھوڑ دو اور نماز جمعہ کے لیے جاؤ۔ نماز جمعہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاؤں جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ غبار آلود ہونا یعنی مٹی میں اٹا ہوا، یعنی جس کے مسجد کی طرف جاتے ہوئے جس کے پاؤں پر مٹی لگ گئی تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک اور موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی اہمیت یوں واضح کی کہ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتہ بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور اس دن مسلمانوں کے ہفتے بھر کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ نماز جمعہ کے آداب۔ نماز جمعہ کے لیے نہا کر، صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔
نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی اونٹ کی قربانی کا جتنا ثواب ملتا ہے، مسجد میں جلدی جانے والے شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ نماز جمعہ سے قبل امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ قبل مطلب پہلے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ یہ نماز جمعہ کے آداب میں شامل ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جمعہ کی معاشرتی اہمیت۔ جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت۔ اسلام مل جل کر زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی علاقے کی بڑی مسجد جہاں پر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح یعنی فائدے کی خاطر علماء روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر وعظ کرتے ہیں۔ وعظ یعنی نصیحت کرتی ہے، انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں اکٹھے ہونے والے مسلمان خطیب کی آواز کو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ خطیب یعنی خطبہ دینے والا، اس کی باتوں کو یعنی اس کی اچھی باتوں کو، اس کی نصیحت کو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کی بدولت مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ تو بچے، نماز جمعہ یعنی مل جل کر عبادت کرنے کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ نماز جمعہ میں مسلمان دیگر نمازوں سے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح ان میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو اس چیپٹر میں آپ نے نماز جمعہ کی فضیلت، اہمیت کے بارے میں پڑھا، نماز جمعہ کے آداب کے بارے میں پڑھا اور معاشرتی اہمیت بھی پڑھی۔ تو آپ نے اس چیپٹر کو ریڈ بھی کرنا ہے، مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔